لوٹتے رہے پاکستان کو جب تک آپ کا دل چاہے، اور پھر آپ ہندوستان کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ مل کے سازشیں کریں۔ وہ سنا ہے ایک صاحب کہہ رہے تھے ہم آئندہ احتجاج کے لیے کینٹ کے باہر جائیں گے، اس وقت سے ڈرو جب قوم تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکلنے دے۔ یہ ایک مولوی صاحب کو کھڑا کیا کہ آؤ مولوی صاحب داڑھی پگڑی والے ہیں آپ، ہمارے کرپشن کو کسی طرح بچا دو۔ تم فوج کو گالیاں دو، تم فوج کے بارے میں بکواس کرو، تمہاری لمبی زبانوں سے فوج کے بارے میں وہ کلمات نکلیں جو کسی کو برداشت نہیں۔ آج میاں صاحب آ کہتے ہیں ہمارے سعودی عرب سے تعلقات شاہ محمود خراب کرنے لگا تھا۔ میاں صاحب پوری عرب اسلامی دنیا سے آپ نے ہمارے تعلقات کو خراب کیا آپ کی وجہ سے، اور اگر کوئی تحقیق کرے تو پتہ چلے گا کہ مودی کو عرب دنیا کے اندر سابق وزیر اعظم کو سن رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں قرآن اٹھانے کو تیار ہوں، میاں صاحب نے کبھی ایک پیسے کی کرپشن نہیں کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نواز شریف کا، یہ اس کے اوپر پھر نواز شریف نے ہاتھ رکھا، اس کے اوپر جنرل فضل حق شریف نے ہاتھ رکھا، اور نواز شریف نے کلمہ پڑھ کے کہا کہ جس دن میں وزیر اعظم بنوں گا اس سے اگلے دن شریعت بل کو نافذ کر دوں گا۔ تمہیں تو کبھی توفیق نہیں ہوئی۔ روز شہیدوں کے لاشیں آتے ہیں، کتنے شہیدوں کے ہاں گئے ہو تم؟ آج افغانستان کے پہاڑ بتا رہے ہیں کہ پاک فوج زندہ باد ہے، ضیاء الحق زندہ باد ہے، پاکستان زندہ باد ہے، پاکستان کی سلامتی کے ادارے زندہ باد ہیں، اور پاکستان کے دشمن مرداباد ہیں۔ ہم کل بھی اپنی فوج کے ساتھ تھے، آج بھی اپنی فوج کے ساتھ ہیں، اور ہمیں دھمکیاں نہ سناؤ۔ ہم کور کمانڈر ہاؤس کے باہر جائیں گے، ہم کینٹ کے باہر جائیں گے۔ مالک کائنات کی قسم، اگر یہ وقت آیا تو پھر ہم پوچھنے نہیں کسی سے جائیں گے کہ ہم نے تمہیں روکنا کیسے ہے، ہم تمہیں تمہارے گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ اس فوج کی پشت پہ یہ قوم کھڑی ہے، اگر یہ راتوں کو جاگ کے ہمارا تحفظ کرتے ہیں، تم ان کے گھروں کی طرف جاؤ گے، تمہارے پاؤں روکنا بھی ہمیں آتا ہے، اور ہم نے تمہیں آزمایا ہوا ہے۔ تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ صرف مسئلہ اتنا ہے کہ تمہیں خیرات نہیں ملی گیٹ نمبر 3-4 سے، اگر خیرات مل جاتی تو تم آج زندہ باد کہہ رہے ہوتے۔ انہوں نے کہا نہیں، جاؤ عدالتوں میں جاؤ، عدالتوں سے جا کے اپنے مسئلے حل کرو۔ اس دن کے بعد سے تمہیں نظر آ گیا کہ اگر عدالتوں میں جائیں گے تو پھر تو قیامت تک دوبارہ پاکستان نہیں لوٹ سکیں گے۔ انشاءاللہ اب تمہیں پاکستان نہیں لوٹنے دیا جائے گا۔ آج ہم یہاں کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ہمارا مقصد آج یہاں اکٹھے ہونے کا کوئی ذاتی مفاد ہے یا قومی اور ملی مفاد ہے یا دینی مفاد ہے؟ ہم کیوں جمع ہوئے ہیں یہاں پر؟ اس کانفرنس کا عنوان ہے استحکام پاکستان۔ اور پاکستان کیوں بنا؟ اس لیے بنا تھا کہ آپ لوٹتے رہے پاکستان کو جب تک آپ کا دل چاہے، اور پھر آپ ہندوستان کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ مل کے سازشیں کریں کہ اب چونکہ فوج اور حکومت کہتی ہے ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، تو لہذا اب ہمیں ہندوستان کے ساتھ مل کر، اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان میں عدم استحکام لانا ہے۔ ہم یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو تمہیں یہ کام نہیں کرنے دیا جائے گا۔ جواب دو، خفیہ ملاقاتوں کا جواب دو قوم کو۔ جس شہید کے نام پہ تم نے اقتدار حاصل کیا، جس شہید کے نام پہ تم نے ووٹ حاصل کیے، جس شہید کی لیگسی کو لے کے تم نے قوم سے دھوکہ کیا، قوم تم سے پوچھتی ہے آج تمہارے ہندوستان کے سفارتکاروں کے ساتھ خفیہ ملاقاتوں کا مقصد کیا ہے؟ یہ قوم جاننا چاہتی ہے۔ وہ سنا ہے ایک صاحب کہہ رہے تھے ہم آئندہ احتجاج کے لیے کینٹ کے باہر جائیں گے، اس وقت سے ڈرو جب قوم تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکلنے دے گی۔ للکار ہے، للکار ہے۔ یہ پاکستان کی فوج ہے،
اور اس فوج اور قوم کا تعلق تم نہیں توڑ سکتے. ہمیں پتا ہے تم کہاں سے بول رہے ہو. یہ آج کی بات نہیں ہے. تم بڑے عرصے سے لگے ہو کہ پاکستان کی فوج کا اور پاکستان کی قوم کا تعلق توڑا جائے. یہ نہیں ٹوٹ سکتا. کہتے ہیں دیکھیں جی یہ مولوی فوج کی حمایت کرتے ہیں. آج تو تمہیں بھی سربراہی کے لیے مولوی کے علاوہ کوئی نہیں ملا. ہاں لیکن میرا ایک سوال ہے. نواز شریف شہباز شریف صاحب میرے مدرسے کا محتمم، میری مسجد کا مؤذن، میری مسجد کا امام، میرے مدرسے کا طالب علم تم سے آج سوال کرتا ہے کہ تم نے اپنے دور اقتدار میں کوئی دن ایسا تھا جس کے اندر مسجد اور مدرسے پہ چھاپا نہ مارا ہو؟ شادیوں کی بھی رامت کی بات ہے. مجھے بتاؤ، کوئی ایک دن بتاؤ جس دن تم نے امام مسجد کو گھسیٹتے ہوئے مسجد سے نکال کے چوکوں چوراہوں کے اندر ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش نہ کی ہو. آج تمہیں مولوی ملا، پتا چلا کہ تمہیں اب قوم مسترد کر چکی ہے. اس لیے ایک مولوی صاحب کو کھڑا کیا کہ آؤ مولوی صاحب داڑھی پگڑی والے ہیں آپ، ہماری کرپشن کو کسی طرح بچا دو، ہماری کرپشن کو کسی طرح بچا دو. یہ وہی مولوی صاحب ہیں زرداری صاحب جن کو آپ نے صدارتی ووٹ نہیں دیا تھا. سردار عتیق صاحب یاد ہوگا آپ کو، ابھی چند ماہ پہلے کی بات ہے نا. او بھئی یاد ہے آپ کو کہ نہیں یاد؟ یاد ہے. یہ وہی مولانا فضل الرحمان ہیں جن کو آپ نے صدارتی ووٹ نہیں دیا تھا. آج